میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کل پرسوں ہمارے ہاں شب برات یعنی نصف شعبان 15ویں شب یعنی جسے شب برات کہا جاتا ہے آ جائے گی۔ میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ اس رات کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ متعین نہیں کیا۔ اتنا تو حکم آتا ہے حدیث شریف میں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو جاگ کر عبادت کی جائے اور اس کے دن میں روزہ رکھا جائے، لیکن اس میں کوئی مخصوص طریقہ کر کے دکھایا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، ایسا نہیں آتا۔ دس صحابہ اکرام شب برات کی فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں، وہ سب کی سب روایتیں ضعیف ہیں، البتہ ان تمام ضعیف احادیث کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو صحیح حدیث تو نہیں بن سکتی، پھر بھی صحت کے کچھ نہ کچھ قریب چلی جاتی ہیں، جس کو محدثین کی اصطلاح میں حسن لغیرہ ہی کہا جاتا ہے۔ ان سے احکامات مستنبط نہیں ہوتے، بس فضائل کے کام آ جاتی ہیں۔ فضیلت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ بجا ہے، برک ہے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، میری باری تھی، میرے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب آدھی رات کو میں جاگی تو میں نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ کہاں گئے ہیں، میں تلاش میں نکل پڑی۔ جیسے اپنے گھر سے نکلی ہوں، سامنے جنت البقیع میں چاندنی رات تھی، تو روشنی میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، آسمان کی طرف منہ اٹھایا ہوا، ہاتھ اٹھائے ہوئے کچھ مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جا کر برابر میں کھڑی ہوئی تو حضور، میرا سانس پھولا ہوا تھا، تیز تیز قدموں سے میں چل کر گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ کیفیت دیکھ کر کہا عائشہ تو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے، تجھے کیا لگتا ہے اللہ کا رسول تجھ پر زیادتی کرے گا؟ مطلب کیا تھا کہ آج کی باری میری تیرے گھر تھی، تو شاید یہ سمجھی ہے میں کسی اور بیوی کے گھر اور کسی زوجہ کے گھر چلا گیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے جب آپ کو بستر پر نہیں پایا تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ اس وقت تو آپ یہاں موجود ہوتے ہیں اور بتایا بھی نہیں، یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دشمن نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو، میں اس وجہ سے گھبرائی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ 15ویں شعبان۔ حضور نے فرمایا ہاں، اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں ان سے بھی زیادہ۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بکریاں بہت کثرت کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے کے پاس تھی۔ ایک تو بکریوں کی تعداد زیادہ، لاکھوں میں، پھر ان کے جسم پر جتنے بال وہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اتنی عام کہ جب سورج غروب ہوتا ہے 15ویں رات کا، 14ویں ختم ہوتی ہے، 15ویں شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ،
تو طلوع فجر تک یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں۔ اللہ کا ساتویں آسمان کو چھوڑ کر دنیا والے آسمان پر آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ وہ جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں پھر ادھر آ جاتے ہیں، پہلے یہاں نہیں تھے بعد میں آئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں جو اتارنا چاہتے ہیں اس رات میں، ان رحمتوں کو اتنا بندوں کے قریب کر دیتے ہیں کہ ساتویں آسمان سے لے کر دنیا کے قریب جو پہلا آسمان ہے اس تک لے آتے ہیں۔ آگے بندے کو بھی چاہیے 2-4 قدم بڑھ کر آگے اپنی منزل کو پانے کی کوشش کرے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پھر طلوع فجر تک اعلان کرتے رہتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے بیمار اپنی بیماری سے شفا چاہنے والا میں اس کو صحت یاب کر دوں، ہے کوئی مشکلوں میں پھنسا ہوا اس کی مشکلیں حل کر دوں۔ اس طرح کے اعلانات اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک کرتے رہتے ہیں۔ فضیلت تو بہت ہے اس رات کی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں تمام کو ہی بخش دیتے ہیں سوائے 5 افراد کے۔ 5 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا مشرک، اللہ کی ذات یا صفات میں شرک کرنے والا، شریک ٹھہرانے والا۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے، اور توبہ کے لیے اللہ نے صرف 15ویں شب ہی نہیں رکھی کہ 15ویں شعبان کو ہی توبہ کرے، پورا سال جس وقت جس لمحے جس سیکنڈ میں چاہے وہ کر لے، اللہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہاں شرط یہ ہے وانیبوا الی ربکم، بڑے سے بڑے گناہ گار ہوں، گناہ کر کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 15ویں شعبان کی شرط نہیں رکھی، ہمیشہ کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے توبہ کا، ہمیشہ کے لیے، ہر پل کے لیے۔ اور یہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دی ہے قرآن مجید میں، تم ادھر منہ پر یہ بول جاری کرو میں توبہ قبول کر لوں گا۔ باقی یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو گے میں تمہاری نماز فوراً قبول کر لوں گا، صدقہ دو گے فوراً لے لو، صدقے کے بارے میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے لیتا ہوں، باقی عمل جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے گارنٹی نہیں دی۔ توبہ ایک ایسا بول ہے ادھر منہ سے نکلا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہو اللہ اس کو اس رات میں بھی نہیں بخشتا، حالانکہ مغفرت اللہ کی اتنی عام ہوتی ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ افراد کو اللہ تعالیٰ بلا وجہ بخش دیتے ہیں، لیکن مشرک شخص ایسا ہے جس کی بخشش نہیں۔ شرک کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بتوں کے آگے جا کے جھکنا، اللہ کا انکار کر دینا، نہیں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ مسجد کی 4 دیواری میں آتے ہیں تو ہر رکعت میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ عبادت بھی تیری کرنی ہے، مدد بھی تجھ سے مانگنی ہے۔ ابھی مسجد سے قدم باہر نہیں نکلتا، کوئی علی سے مدد مانگ رہا، کوئی ولی سے مدد مانگ رہا، کوئی کلندر سے تو کوئی داتا سے۔ یہ شرک ہے، ایسے شخص کی اللہ بخشش نہیں کرتا۔ مشرک کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، ایک نظریہ ہے جو دل کے اندر بٹھا لیا جاتا ہے، اسی سے بندہ مومن بنتا ہے، اسی سے بندہ مشرک بنتا ہے۔ اپنے ایمان کا ہر شخص کو جائزہ ہر پل لیتے رہنا چاہیے۔
کہیں میرے ایمان میں ایسی چیز تو نہیں شامل ہو گئی جو اللہ کی ذات یا صفات کے اندر عیب پیدا کر رہی ہے؟ ہر مسلمان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ پکا ہونا چاہیے. دیکھو، کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی، ترابی، جو بھی ہو، سب ایک چیز میں متفق ہیں. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، صرف اللہ. لا الہ، میں کسی الہ کو نہیں مانتا، اقرار بھی کرتا ہے، اور باہر جا کر 25 الہ اور بھی بنا کر بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسی توحید ہے؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ مجھ میں پیدا ہونے والی خوبیاں، برائیاں، ہر چیز کا مالک وہی ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے. ہم پل بھر میں بک جاتے ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے معبود الگ دھار رکھے ہیں. ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے. پہلا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا وہ فرمایا مشرک، اور دوسرا شاہن. کون ہوتا ہے؟ جو دل میں بغض اور کینہ لے کر بیٹھ جائے دوسرے کے بارے میں، دل میں نفرت لے کر بیٹھ جائے. اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. اخلاق بہت عمدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عمارت جو بنائی ہے وہ اخلاق ہے. باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف بنیاد ہیں. مثلا کوئی شخص پلاٹ خریدتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، تو پہلے بنیادیں بڑھتا ہے نا. بنیادوں میں کیا کیا ڈالتا ہے؟ سیمنٹ بھی ہوتا ہے، ہیلسنٹ بھی ہوتی ہے، کریش بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے. یہ سب چیزوں کا مکسچر بنا کر پھر بنیادوں میں بھرا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی بنیاد قرار دی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ کن کن چیزوں سے مکسچر بنا ہے؟ 5 جو اسلام کے ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ بنیاد ہے، عمارت نہیں ہے. عمارت نہیں ہے، بنیاد ہے. یہ ان سب کے مکسچر سے صرف بنیاد تیار ہو رہی ہے. اب مجھے بتاؤ، کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکاتیں بھی دیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، توحید کا بھی پکا ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسلام کی عمارت میں داخل ہو گیا؟ نہیں. ابھی تو اس نے صرف بنیاد حاصل کی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے پلاٹ خریدا، بنیاد بھری اور بستر لگا کر بیٹھ گیا، جی میں نے گھر بنا لیا ہے. کوئی کہے گا اس کو عقل مند؟ نہیں. عمارت بنانی پڑے گی، دیواریں اٹھانی پڑیں گی، دروازے کھڑکیاں لگانے پڑیں گے، چھت لگانی پڑے گی، تب جا کر اس کی عمارت مکمل ہوگی. ابھی تو صرف بنیاد ہے. بنیاد کو عمارت کا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ملا لو، یہ صرف بنیاد بنی ہے. میں نہیں کہہ رہا، آپ قرآن مجید میں خود جھانک کر دیکھ لیں. توحید وہ تو ہے ہی بنیاد. نماز اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے حیائی اور برائی اخلاق نہیں ہے. بے حیائی سے بچنا، برائی سے بچنا اخلاق نہیں ہے. اخلاق ہی ہے نا. نماز یہ اخلاق درست کر رہی ہے. نماز بنیاد ہے، عمارت نہیں ہے. عمارت ہمارے اخلاق ہیں. برائی سے بچنا، فحش اور منکر سے بچنا، یہ بچاتی کون سی چیز ہے؟ بنیاد نماز. روزے کو دیکھ لو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تم پر فرض کیا گیا، کس لیے؟ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا تھا. وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی اخلاق ہے. روزہ بنیاد ہے، تقوی اخلاق ہے. اخلاق عمارت ہے. زکات دینے کا مسئلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا.
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے نبی ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر تاکہ ان کے دل کی صفائی ان کو حاصل ہو جائے، ان کے دلوں کو صاف کر۔ دل کس لیے صاف کیا جاتا ہے؟ اخلاق اچھے کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ بنیاد ہے، دل کی صفائی اخلاق ہے۔ اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں سکھر والے صحابی حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ای الایمان افضل، اسلام ایمان سب سے افضل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا جو پابند ہو اس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اطعم الطعام وطیب الکلام، بھوکے کو کھانا کھلانا اور اچھے بول بولنا، میٹھے بول بولنا، یہ اخلاق، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ ایمان تو اصل یہ ہے، عمارت تو یہ ہے۔ یہ نماز روزہ میں انکار نہیں کر رہا ان کا، یہ بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر عمارت بھی کام کی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شب برات کو بھی مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا شاہن کی، جو دل میں بغض لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب اس کے اخلاق گرے ہوئے ہیں، اس کے اخلاق درست نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کیے رکھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک بات نہیں کرتا، 3 دن سے اوپر وقت کر دیتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کچھ لوگوں کی عادتیں اخلاق ایسے ہوتے ہیں جن کے متھے لگنے کو دل نہیں کرتا، بات چیت نہ چھوڑے، تعلقات کو توڑے نہیں، تعلقات باقی رکھے، میل جول کم کر دے۔ تعلقات قائم رکھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہمیشہ اس کے متھے لگتا رہے، بات چیت نہ چھوڑے، دل کا بغض نہ، اندر دل میں بغض نہ بٹھائے۔ تو تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسبل الازار، اپنی شلوار یا چادر ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ چاہے کوئی لاکھ دفعہ دعویٰ کرتا پھرے، نہیں جی میرے دل میں تکبر نہیں، میرے دل میں تکبر نہیں۔ کیا اللہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمارے دلوں میں نہیں جھانک کر دیکھتا؟ تکبر نہیں ہے تو پھر اوپر کر، پھر ڈر کائے کا؟ تکبر ہے تو نہیں اوپر کرنا چاہتا نا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ نماز کے لیے حکم ہے، نہیں، یہ ہماری پوری زندگی کے لیے حکم ہے۔ مردوں کو حکم یہ اپنے ٹخنے ننگے رکھیں، عورتوں کو حکم یہ اپنے ٹخنے ڈھانک کر رکھیں، لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، عورتوں کی آدھی پنڈلی تک شلوار ہے آج کل، اور مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مرد بنایا، پتہ نہیں ہم کھدڑوں والے کام کہاں سے سیکھ کے آ گئے۔ آدھا مرد آدھا عورت بننے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں یار ٹخنوں سے اوپر کر لیں گے کیسے لگیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں آتا شریعت میں کہ آدھی پنڈلی تک رکھو، اس کو ٹخنے سے اوپر کہا جائے گا۔ نہیں، ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہڈی ہے نا، یہ بکری کے گڑمڑ کی طرح بن جاتی ہے بیٹھ بیٹھ کے، یہ والی، یہ ہڈی، اس ہڈی تک اگر شلوار آ جائے، یہاں تک آ جائے حرام نہیں ہے، اس سے نیچے چلی جائے حرام ہے، اس کے اوپر ہو یا یہ ننگا ہو جائے یہ جائز ہے۔ اس کی سیدھ میں تو رکھ سکتے ہیں، کتنا آسان کام ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا یہاں تک چڑھا کر رکھو پھر ہی تم کامیاب ہو ورنہ سارے جہنمی ہو، نہیں، اتنی آسانی دی ہے شریعت میں، ہم پھر بھی اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اور پھر اس کا بھی تعلق صرف کھڑے ہونے کے ساتھ ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنے تک ہونی چاہیے، شلوار اس سے نیچے نہ جائے، اس ابری ہوئی ہڈی تک ہونی چاہیے، اس سے اوپر ہو جائے، اس سے نیچے نہ جائے، کھڑے ہونے کی حالت میں۔
بیٹھے ہوئے کی حالت میں بھلے پورا پاؤں چھپا لو، لیٹے ہوئے کی حالت میں پورا پاؤں چھپا لو، کوئی منع نہیں ہے. یہ صرف قیام کی حالت کے لیے حکم ہے. جب کھڑے ہوئے ہو تو اتنا ہونا چاہیے. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتلائی نا کہ شلوار نیچے لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، تو صحابہ میں اتنا خوف طاری ہو گیا، کئیوں نے تو اپنی چادریں کٹوا کر چھوٹی کر لی. اور حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت یہ تھی، کئی دنوں تک ایسے دھوتی کو سمیٹے ہوئے ہاتھ ہمیشہ دھوتی میں ہوتے تھے، یوں چلتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں جتنی بھی ٹائٹ کر لوں پھر بھی خود بخود نیچے چلی جاتی ہے، میں اس کو اوپر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تکبر نہ ہو. حضور نے فرمایا ابو بکر تجھ میں تکبر نہیں ہے، تو چھوڑ دے، تو جیسے بھی رکھ. اصل علت حضور نے بتائی ہے تکبر، کہ ابو بکر تجھ میں نہیں ہے، تیری خیر ہے، درویش بندہ ہے، تیرے اندر کہاں سے آئے گا تکبر. ایک مرتبہ حضور نے بیٹھے بیٹھے فرمایا حیا کے 360 شعبے ہیں، جس میں ایک بھی پایا جائے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ میں ہے کوئی ان میں سے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تجھ میں تو سارے کے سارے پائے جاتے ہیں. تو اصل علت حضور نے خود بتلائی ہے. کوئی لاکھ دعوے کرے میرے اندر تکبر نہیں، میرے اندر تکبر نہیں، کیا حضور سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ حضور نے جب علت بتا دی تکبر کی وجہ سے ہے نیچے لٹکانا، تو اس کو ختم کرنا چاہیے. یہاں تک رکھے، اس سے اوپر رکھے. یہ صرف نماز کے لیے حکم نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم لوگ یہ غلط نظریہ لے کر بیٹھے نماز کے اندر سب کر رہے. اچھا پھر ایک بات اور، ہمارے ہاں ایک اور بات پھیلی ہوئی ہے کہ شلوار ہے تو اس کو تو اوپر کی طرف فولڈ کر سکتے ہیں نماز میں، اگر پینٹ ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. بھئی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ یہ حضور نے مطلق حکم دیا ٹخنا ننگا رکھو، بس وہ پینٹ ہو چاہے شلوار ہو چاہے دھوتی ہو، سب کے لیے برابر ہے. ہاں اگر حضور نے یہ تقسیم کی ہے تو دکھاؤ. یہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اس وجہ سے ہمیشہ یہ احتیاط کرنا چاہیے، چاہے پینٹ ہو چاہے شلوار ہو، ٹخنا ہمیشہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ٹخنا ننگا ہونا چاہیے. اور نماز کے اندر خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ ایک تو یہ ہے گناہ، پھر نماز بھی گناہ کی حالت میں کریں، یہ تو اور زیادہ ڈبل گناہ ہے. کم سے کم سنگل گناہ بہتر ہے ڈبل گناہ سے. ویسے حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مطلق زندگی کے لیے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شلوار اپنی ٹخنے سے نیچے رکھے گا قیامت کے دن اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح ابلے گا. دو دن کی زندگی پہ اتنا اچھل اچھل کے نہ چل، دو دن کی زندگی پہ اتنا اچھل اچھل کے نہ چل، رستہ ہے پر خطر بڑا ذرا سنبھل سنبھل کے چل. وہ تو اگلی منزل تو ہماری آگے ہے، پتہ تو تب چلنا ہے کیسے چل کر آئے ہو. وہ رستہ بڑا پر خطر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے. اور چوتھا فرمایا عاق الوالدین. عاق ہم اس کا اردو میں معنی کر دیتے ہیں ماں باپ کا نافرمان. معنی یہ نہیں ہے اس کا، یہ مطلب ہے. ویسے عق یعوق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا جب ماں باپ اولاد سے بیزار ہوتے ہیں، میں نے اس کو عاق کر دیا. یہ عاق عربی کا لفظ ہے، یعنی میں نے اپنی نسل سے اس کو توڑ کر پھینک دیا، میری نسل سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ کس بے وقوف نے یہ ایجاد کر لیا، میں اپنے بیٹے کو عاق کرتا ہوں، فلاں کو عاق کرتا ہوں. حالانکہ یہ ایسا لفظ ہے اگر وہ لکھ کر بھی دے دے نا اسٹامپ پر کہ میں نے اپنی اولاد کو عاق کر دیا، نہ ہماری عدالتیں مانتی ہیں نہ ہماری شریعت مانتی ہے. پتہ نہیں کس پاگل نے یہ بے وقوفانہ لفظ ایجاد کر دیا لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے. اولاد بھی ڈری ہوئی ہوتی کہیں ہمیں عاق نہ کر دے.
آگ کے لفظ کو نہ عدالت مانتی ہے نہ ہماری شریعت مانتی ہے. کوئی لاکھ دعوے کر دے، پکے اسٹام لکھ کر دے دے میں نے اس کو آگ کیا ہوا، وہ مرے گا پھر بھی وہ وارث بنے گا، چاہے اولاد فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ماں باپ کی وارث وہی ہے. اللہ نے وراثت کے لیے تندرست اور فرما بردار ہونا شرط نہیں رکھا. خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاق الوالدین کی بھی اس رات بخشش نہیں. عاق الوالدین یعنی جو ماں باپ کی اتنی دل آزاری کرے کہ ان کا دل ہی توڑ دے. ایک ہوتا ہے کسی بات پر انکار کر دینا، ماں باپ کوئی کام کہہ رہے ہیں، اولاد سمجھ رہی ہے یہ کام ہمارے لیے مضر ہے، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، فائدہ دوسرے کام میں. اگر ایسی صورت میں اولاد انکار کر دیتی ہے، نہیں اماں میں یہ کام نہیں، میں یوں کروں گا، یہ نافرمانی میں شامل نہیں ہے. اور چھوٹی موٹی بات پر انکار کر دینا ان کی بات کا، یہ نافرمانی میں شامل نہیں ہے. نافرمانی میں وہ چیز شامل ہے جس سے ماں باپ کا دل ٹوٹے، دل آزاری ہو ان کی. ایسا شخص اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا. لہذا جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ راضی کر لیں ماں باپ کو، جن کے گزر گئے وہ ان کے لیے استغفار کریں. ہو سکتا ہے ان سے بھی کبھی ماں باپ کی نافرمانی ہو چکی ہو، ان کو پتہ نہ ہو، اب وہ مر چکے ہیں، ان سے معافی تو نہیں مانگ سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یہ معافی نہیں مانگ سکا، اس کے لیے چاہیے وہ شخص کثرت سے ماں باپ کے لیے استغفار کرے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں اٹھائے گا. بہت آسان نسخہ ہے. جن کے ہیں وہ تو معافی تلافی کر لیں، جن کے نہیں ہے. اچھا، معافی تلافی کے لفظ سے مجھے ایک بات اور یاد آئی. کسی گناہ سے صرف توبہ کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اردو میں جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، معافی تلافی، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. حقوق العباد میں تلافی کا لفظ لگتا ہے، حقوق اللہ میں معافی کا لفظ لگتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی دوسرے کا مال غصب کر لیا، مثلا کوئی اس کی سولر کی پلیٹ اٹھا کے چلا گیا. آج کل محلے میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں غیب. بعد میں اس کو احساس ہوا یار میں نے تو چوری کی، میں نے فلاں کا مال غصب کر لیا. اب اس کو احساس ہوا، وہ آ کر مالک کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے یار مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے، اب تلافی بھی کرے. تلافی کیا ہے؟ جو نقصان کیا ہے وہ پورا کر کے دے، اس کو تلافی کہا جاتا ہے. معافی الگ چیز ہے، تلافی الگ چیز ہے. حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک معافی کے ساتھ تلافی بھی نہ ہو. ایسے تو ہر چور ادھر چوری کر کے ادھر مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ معاف کر دے، معافی تو ہو گئی. اور پھر تلافی بھی تو کرنا، جس کا بیڑا غرق کر کے آیا، جس کو کونڈا کیا ہے، اس کو بھی تو ازالہ کر کے دے نا. تو اس وجہ سے جب تک ان گناہوں سے معافی نہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کی جائے، تلافی نہ کی جائے، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ بڑے بڑے گناہ. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو عاق الوالدین ہے، ماں باپ کا نافرمان، ایسا نافرمان جس نے ماں باپ کی دل آزاری کر دیا، دل توڑ دیا ہے، اس رات میں وہ بھی نہیں بخشا جاتا. اور پانچواں فرمایا دیم الخمر، شراب پینے کا عادی شخص، جس کی عادت بن چکی ہے شراب پینا، اس کے بغیر اس کو گزارا ہی نہیں ہوتا، اس کی روٹین بنی ہوئی ہے روزانہ پینے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بھی بخشش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی معافی حالانکہ اس دن اتنی عام ہوتی ہے، لیکن وہ معافی سے محروم رہتا ہے، بخشش سے محروم رہتا ہے. ہاں الا یہ کہ وہ توبہ کرے. اللہ نے توبہ کا در قیامت مرتے دم تک کے لیے بند نہیں کیا. پھر اس کے لیے صرف اللہ نے یہ بھی متعین نہیں کیا صرف 15 شعبان کو توبہ کرے، نہیں، پورا سال، جب چاہے رات ہو دن ہو، جس پل میں چاہے، جس سیکنڈ میں چاہے توبہ کرے. جب تک توبہ نہ ہوگی بخشش نہیں ہے. دوسری بات، اس رات کے اندر میں نے بتایا نا فضیلتیں تو بہت آئی ہیں، فضائل تو بے شمار ہیں اس رات کے، لیکن عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی نے کوئی مخصوص نہیں بتایا. یہ جو آج کل ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے کہ اس رات میں فلاں نماز پڑھنی چاہیے، اس کی ایک رکعت میں 100 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنی چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، یہ سب لوگوں کے من گھڑت ہیں.
کوئی نماز مخصوص نہیں ہے. یہ جو صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں یہ بھی اس رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جب چاہے پڑھے. اور پھر ہمارے ہاں ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. صرف وہ نمازیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھ کر دکھائی ہیں انہی میں جماعت ہونی ہے. وہ فرض نمازیں، جمعہ اور عیدین کی نمازیں، سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نہیں، وہ اکیلے پڑھنی ہے. سورج گرہن کی نماز ہے، استسقاء ہے یعنی بارش طلب کرنے کی نماز ہے، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز ہے، رمضان کے مہینے میں وتر کی نماز ہے. یہ نمازیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ پڑھ کر امت کو سمجھایا. اس کے علاوہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے. نفل کوئی بھی. آپ تو صلاۃ و تسبیح کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں نوافل میں جو سب سے اونچے نوافل ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے ٹاپ پر جن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے کون سے ہیں؟ تہجد. ان سے زیادہ نفلوں میں کسی نفل کا درجہ نہیں ہے. وہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے. فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے نبی تہجد کی نماز تجھ پر فرض کی ہے اس لیے کہ اللہ تجھے اس تہجد کے ذریعے مقام محمود تک لے جانا چاہتا ہے. یہ وہی مقام محمود جس کے لیے ہم ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے میں دوں گا، وہ ضرور عطا کر. مقام محمود جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اونچا کوئی جنت کا درجہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے رکھا ہے. اور تہجد کی نماز حضور کو اس درجے کو پانے کے لیے دی گئی تھی اور فرض کر کے دی گئی تھی. امت کے لیے نفل ہے لیکن حضور پر فرض تھی. اس سے اونچی کوئی نماز ہے نفل؟ اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو نہیں کہا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، نہ کبھی ساری زندگی خود حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھی. اور پھر بڑی بات یہ بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک سنتیں اور نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے. ہمارے ہاں صرف ہندوستان پاکستان کا یہ رواج ہے، بر صغیر کا صرف یہ رواج ہے کہ فرض بھی یہیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی یہیں پڑھ رہے ہیں، نفل بھی یہیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی سنت اور نفل مسجد میں نہیں پڑھا. فرض پڑھتے تھے، پھر اگر بیٹھنا ہوتا بیٹھ جاتے تھے، جانا ہوتا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے. ہاں صرف اعتکاف کے 10 دن، رمضان کے 10 دن، ان دنوں میں صرف سنت اور نفل مسجد میں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ نہیں. گھروں میں پڑھنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کو نوافل کے ذریعے آباد کرو. قبرستان نہ بناؤ کیوں؟ اگر ہمارے گھروں میں نماز نہ ہو ہمارے گھر قبرستان کی طرح ہے. قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ جنوں اور پریوں کا راج ہوتا ہے. جس گھر میں نماز نہ ہو وہاں پر شیاطین اور جنات اکثر آتے ہیں. اس لیے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. پھر اس کا فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے تم جس جگہ پر نماز پڑھو گے، کوئی بھی نیک عمل کرو گے، اس روح زمین کا ذرہ ذرہ قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پر فلاں نیکی کی تھی. اور اگر کسی جگہ پر تم برائی کرو گے وہاں کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے گا قیامت کے دن کہ اس نے مجھ پر یہ برائی کی تھی. ہم اس کے گواہ ہیں. اس مسجد میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہاں کے در و دیوار بھی ہماری گواہی دیں گے کہ ہاں فلاں فلاں نماز پڑھنے آیا ہوا تھا. برائی کریں گے تو یہ چیزیں گواہی بھی دیں گی. اب ہوتا کیا ہے، ہم جب مسجد میں آتے ہیں
یہاں تو چلو ہماری نیکی شمار ہو گئی. گھر میں جاتے ہیں, گھر میں ہم نیکیاں تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, نہ بھی کریں کم سے کم گناہ کیا ہوتا ہے گھر میں, گالی گلوچ بھی چل رہی ہوتی ہے, برائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, غیبتیں بھی دبا کے ہو رہی ہوتی ہیں, نہیں کچھ ملتا تو فون پر شروع ہو جاتے ہیں فلانا ایسا ڈھمکانا ایسا. گھر ہمارے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. اگر ہم وہاں 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو چلو ان کے ساتھ یہ بھی تو گواہی آ جائے گی, ہاں یا اللہ میرا سینہ جلایا تھا تو ٹھنڈا بھی تو کیا تھا 2 سجدے کر کے. کتنا فائدہ. پھر ایک اور فائدہ یہ بھی ہے, جب گھر میں ہم نماز پڑھیں گے ہماری چھوٹی اولاد ہمیں دیکھ کر ہماری نقل اتارے گی, یہی نقل کل ان کی عبادت بن جائے گی, ان کو عادت پڑ جائے گی, ان کو طریقہ آ جائے گا, اور پھر گھر کا ماحول بھی اچھا بن جائے گا. نیکی کا اثر ہوتا ہے, نیکی کا اثر پڑا کرتا ہے. ہمارے گھر میں نماز پڑھنے سے اثر یہ پڑے گا ہمارے گھر کا ماحول درست ہو جائے گا. میرا گھر یہاں نہیں ہے, پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے میں پہلے کی سنتیں گھر میں پڑھ کر آیا کرتا ہوں. ہاں بعد والی وہ ایک مجبوری ہے, وہ تو بعد میں ہی پڑھنی ہے. پھر میں تو آپ کو بھی یہی کہوں گا, سنت نفل گھر میں پڑھو. مسجد صرف فرض کے لیے ہونی چاہیے, جو ہماری شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے. چلو اگر زیادہ نہیں کر سکتے سنتیں یہاں پڑھ لو, نفل تو پھر بھی بچا لو, وہ گھر میں پڑھ لو. حالانکہ یہ رات جاگنے کی رات ہے, عبادت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے نا. تو عبادت کون سی کام کی ہوگی؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی. اگر اس طریقے سے ہٹ کر کریں گے وہ عبادت نہیں, عذاب کا سبب بنے گی. ایک شخص آدھے گھنٹے کے لیے جاگ کر سنت کے مطابق عبادت کر لے, اور ایک شخص ساری رات جاگ کر بے سنت طریقے سے عبادت کرتا رہے, وہ آدھے گھنٹے والے کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے, اس کی ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی ساری رات جاگنے والے کی. عبادت اس طریقے پر کرو جو طریقہ اللہ کے رسول نے دیا ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے یار ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو امت کو سکھانے کے لیے کرتے ہیں. بھائی سکھانے کے لیے تم سچ میں ان کو لا کر کھڑا کر رہے ہو؟ ویسے بتا دو. ہمارے نبی نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ اپنے سگے چچا حضرت عباس کو سکھایا تھا نا. چچا جان 4 رکعت بتلاتا ہوں, اگر پڑھ لو گے 2 سال پچھلے 2 سال اگلوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کرے گا. چچا جان کوشش کرنا کہ وہ 4 رکعت روز پڑھو. اگر روز نہ کر سکو ہفتے میں 1 دفعہ ضرور پڑھنا. اگر ہفتے میں بھی 1 دفعہ نہ کر سکو مہینے میں 1 دفعہ ضرور پڑھنا. مہینے میں بھی 1 دفعہ نہ کر سکو سال میں 1 دفعہ ضرور پڑھنا. سال میں بھی 1 دفعہ نہ کر سکو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ ضرور کر لینا. طریقہ بتلایا, پہلی رکعت میں یوں پڑھنا, دوسری میں یوں پڑھنا, تیسری میں یوں پڑھنا. طریقہ بتلایا, کر کے نہیں دکھایا چچا بڑا مشکل ہے, کھڑا ہو میں تجھے سکھاتا ہوں. کیا حضور نے. کہتے ہیں ہم تو سکھانے کے لیے کرتے ہیں. واہ یار, لوگوں کو جنازہ نہیں آتا, پھر اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کے لٹا لے سامنے, کہ آ جاؤ سچ میں تمہیں پریکٹیکل کراتا ہوں, یہ بھی سیکھ لو. لوگوں کو تو نکاح بھی نہیں پڑھانا آتا, وہ بھی کوئی گھیر کے لے آؤ بیٹھو یہ بھی کرا دیتا ہوں. اللہ کے بندو, یہ کیا دین کا مذاق بنایا ہوا ہے. دین اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلے گا اس کو جہنم میں داخل کروں گا, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ کہتا ہے. دین ہمیں اللہ کے رسول نے مکمل کر کے دیا ہے. اپنی مرضیوں پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے, اللہ کے رسول کی مرضی پر عمل کرنے کا نام دین ہے. جماعت کرانا کیا حضور اس کی فضیلت کو نہیں جانتے تھے؟ جماعت کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو.
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے دین میں بڑے ہیں یعنی علماء صلحاء، ان سے رجوع کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں تک کہ اگر تمہارے ذاتی جھگڑے بھی اگر ہو جائیں تو اس کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اس کا فیصلہ کراؤ. حالانکہ ہماری نجی زندگی ہے، شریعت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے اپنی نجی زندگی کے فیصلے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھو، اس کی روشنی میں ان کو طے کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ تم کب کرو گے؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، پھر تم اس طرح کرو گے. اور ساتھ ہی فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ جو تمہیں بات بتلائی جا رہی ہے یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. اپنی مرضی پر چلنے کا نام دین نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے ذاتی جھگڑوں میں بھی جب تک تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. اور یہ فیصلہ ذاتی جھگڑے میں، ذاتی لڑائیوں میں حضور کے فیصلے کو تسلیم کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تنگ دل ہو کر تیرے فیصلے کو قبول نہ کریں. اگر کوئی تنگ دل ہو کر بھی تیرے فیصلے کو قبول کرے گا وہ بھی ایمان والا نہیں ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل کی خوشی کے ساتھ تیرے فیصلے کو مانے تب ایمان والے کہلائیں گے. تو ہمارے نبی کا فیصلہ کیا ہے؟ دین پر چلنا یا دین سے ہٹنا؟ دین پر چلنا، تو اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے نا جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. اپنی مرضیوں پر عمل کرنا یہ دین نہیں ہے. اللہ ہمارے